آج ہم آپ کو ایسا درد بھرا واقعہ سنائیں گے جس سے آپ خوب انٹرٹین بھی ہوں گے اور آپ کا دل بھی بھر آئے گا۔ یہ سن کر آپ اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایسے ظالم باپ کا جس نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی پالتو کتے کے آگے ڈال دیا۔ پھر اس بچی کے ساتھ پالتو کتے نے کیا کیا اور اللہ تعالیٰ کا ایسا کیا معجزہ ہوا جسے سن کر سب سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ عرب کے ملک میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ سوداگر کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ سوداگر کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ آج بھی سوداگر کاروبار کے سلسلے میں جنگل کے راستے جا رہا تھا۔ جب وہ تھک گیا تو ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھا۔ اچانک اس کے پاس ایک شخص آ کر بیٹھ گیا۔ سوداگر نے حیرت سے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ شخص بولا، میں لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر ان کے حالات بیان کر دیتا ہوں۔ سوداگر کو اس بات سے بڑی دلچسپی ہوئی اور وہ سوچنے لگا، کیوں نہ میں اس سے پوچھ لوں، میری بیوی حاملہ ہے اور اس کے ہاں بیٹی ہوگی یا بیٹا؟ اس شخص نے کہا، یہ تو اللہ کا راز ہے، یہ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن اتنا بول دوں، اگر تمہارے ہاں بیٹی ہوگی تو تم برباد ہو جاؤ گے اور تمہاری شان و شوکت جاتی رہے گی۔ اتنی بات سن کر سوداگر پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا، ایسی بیٹی کا مجھے کیا فائدہ جس کے پیدا ہوتے ہی میں برباد ہو جاؤں۔ سوداگر اسی پریشانی میں اپنے کاروبار کی طرف نہ گیا بلکہ سیدھا گھر واپس آ گیا اور آ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا، غلطی سے تم کبھی بیٹی کو پیدا نہ کرنا، مجھے صرف اور صرف بیٹا چاہیے۔ اگر تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو کتوں کے آگے ڈال دوں گا اور وہ کتے تم دونوں کے چتھڑے اڑا دیں گے۔ اتنی بات سن کر سوداگر کی بیوی پریشان ہو گئی اور رونے لگی، سوچنے لگی، میرا شوہر بڑا ہی ضدی ہے اور جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اب سوداگر کی بیوی کے پاس ایک ہی حل تھا۔ اس نے مصلی بچھایا اور اللہ کی ذات کے آگے روبرو ہو گئی اور کہنے لگی، اے اللہ رب العزت، مجھے کبھی بھی بیٹی نہ دینا، نہیں تو میری معصوم پھول سی بچی کے آنے پر ہمارے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ پھر وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور 9 مہینے پورے ہو گئے تو سوداگر کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور خوشیاں اس لیے منا رہا تھا کیونکہ اس کے گھر بیٹی نہیں بلکہ بیٹا پیدا ہوا تھا، اور سوداگر کی بیوی اس لیے خوش تھی کہ اللہ کا شکر ہے بیٹی پیدا نہیں ہوئی، نہیں تو میرا شوہر پتہ نہیں میری پھول جیسی بچی کے ساتھ کیا کرتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور سوداگر کی بیوی ایک بار پھر سے حاملہ ہو گئی۔ سوداگر کی بیوی کا جب 9واں مہینہ چل رہا تھا تو سوداگر کو اچانک کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑا۔ جاتے وقت سوداگر نے اپنی بیوی سے کہا، اگر بیٹا ہوا تو رکھ لینا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے مروا دینا، کیونکہ مجھے بیٹی سے سخت نفرت ہے۔ اتنا کہہ کر سوداگر کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا اور وہاں پر اسے کافی دن لگ گئے۔ ادھر سوداگر کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو اس نے پیغام بھیج کر وہاں گاؤں کی ایک دائی کو بلوایا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اللہ کے حکم سے سوداگر کے ہاں بیٹی نے جنم لیا۔ سوداگر کی بیوی اپنی بیٹی کو دیکھ کر بلبلا کر رونے لگی، یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں ایک ماں ہوں، مجھے جتنا پیارا میرا بیٹا ہے اتنی پیاری میری بیٹی بھی ہے، میں اسے کبھی بھی مار نہیں سکتی۔ ادھر سوداگر کے گھر آنے کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ سوداگر کی بیوی نے سوچا، کیوں نہ میں اپنی بیٹی کو ایسی جگہ چھوڑ آؤں جہاں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ میری بیٹی کو لے جائے اور اس کی پرورش کر لے، اسی طرح میری بیٹی کی جان بھی بچ جائے گی اور باقی سب کو یہی لگے گا کہ میں نے اپنی بیٹی کو جنگل میں لے جا کر مار دیا ہے اور زمین میں دفن کر دیا ہے۔ یہی سوچ کر سوداگر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور جنگل کی طرف بڑھنے لگی۔ جنگل میں کافی دور اسے ایک کٹھیا نظر آئی۔ سوداگر کی بیوی نے بچی کے دودھ کا فیڈر اور بچی اور اس کے کچھ کپڑے ٹوکری میں ڈالے اور اس کٹھیا کے سامنے رکھ دیا اور پھر کہنے لگی، یا اللہ، تو ہی میری بیٹی کی حفاظت فرما، اور اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دے، میرے پاس تیری جان بچانے کا بس یہی راستہ تھا۔ پھر سوداگر کی بیٹی روتے بلکتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ اسی جنگل میں ایک کتیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ کتیا کو جب ایک بچی کے رونے کی آواز سنائی دی، اس کتیا نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا
तो उसे कुछ नजर ना आया, लेकिन वो कुतिया भी तो एक माँ थी। वो भागती हुई थोड़ा आगे को गई तो उसने देखा टोकरी में एक फूल जैसी खूबसूरत बच्ची पड़ी हुई है और उसके पास उसके कपड़े और दूध का फीडर भी पड़ा है। सर्दी की वो रात थी। उस कुतिया को बच्ची पर बड़ा तरस आया। फिर उस बेजुबान ने जल्दी से अपने बच्चों को एक एक करके मुंह में उठाया और उसे बच्ची के पास लाकर रख दिया। बच्ची के तो सर्दी से होश गुम हुए पड़े थे। उस कुतिया ने इर्द गिर्द अपने बच्चों को रखा और बीच में उस बच्ची को लिटाकर खुद पास बैठ गई ताकि बच्ची को गरमाइश आ जाए और बच्ची कुछ बेहतर हो जाए। इधर सुदागर जब अपने घर वापस आया तो उसकी बीवी ने उसे यही बताया कि हमारे यहाँ बेटी ने जन्म लिया था, तो मैंने उसे जंगल में ले जाकर मार दिया है और जमीन में दफन कराई हूँ। सुदागर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ कि शुक्र है बच्ची से मेरी जान छूटी। अब मेरी शानो शौकत को कोई बर्बाद करने वाला नहीं बचा। इधर वो कुतिया अपने बच्चों के साथ इस मासूम सी गुड़िया को भी पालने लगी। वो उस बच्ची का ऐसे ख्याल रखती थी जैसे एक सकी माँ ख्याल रखती हो, और बच्ची भी अब उस जंगल की आबो हवा में पलने लगी। वो कुतिया बच्ची के लिए तरह तरह के फल फ्रूट लाती और बच्ची को खिलाकर उसका पेट भर देती। जिस कुटिया के पास सुदागर की